سلطان نے ڈرتے ڈرتے علی رضا سے اغوا شدہ مسلمان لڑکی کا حلیہ پوچھا۔ علی رضا اس سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے مخبروں نے لڑکی کا جو حلیہ بتایا تھا وہ اس نے سلطان کو بتا دیا۔ چھریرا بدن، کھلتا ہوا رنگ، شربتی آنکھیں اور سیاہ بال۔ سلطان کو یقین سا ہو گیا کہ نسرین کے سوا یہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ نواب صاحب کہنے لگے، میاں ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی تمہاری منگیتر نہ ہو، کوئی دوسری لڑکی ہو۔ علی رضا بولا، لیکن بابا جان یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکی سلطان بھائی کی منگیتر ہی ہو۔ اس صورت میں سلطان بھائی کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی منگیتر کو رامیشورم کے عیاشی کے ہتھے چڑھنے سے بچائیں۔ سلطان کا خون جیسے دہکتا ہوا لاوا بن گیا۔ اس نے علی رضا کاظمی کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، بھائی مجھے ان مندروں کو جانے والا راستہ بتا دو، آگے میں سب کچھ پتہ کر لوں گا، سب کچھ سنبھال لوں گا۔ یہ مسئلہ ایک ایسا نازک تھا کہ نواب صاحب بھی چپ ہو گئے۔ علی رضا کاظمی نے سلطان کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا اور بولا، فکر نہ کرو، میں تمہیں ان مندروں کا سارا نقشہ بتا دوں گا۔ کاش میں اس سے بھی زیادہ تمہاری مدد کر سکتا، لیکن میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کافروں کے ملک میں رہ کر میں تمہاری صرف اتنی ہی مدد کر سکتا ہوں، تمہیں تمہاری غیرت اور عزت کے لٹیرے کے گھر تک پہنچا دوں۔ سلطان نے علی رضا سے کہا، کیا مجھے کہیں سے ایک پستول مل سکتا ہے؟ نواب صاحب نے اپنے بیٹے کی طرف تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ علی رضا نے کہا، اطمینان رکھو، اس کا انتظام بھی ہو جائے گا، لیکن میں تم سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر خدا نہ کرے کہ تم پکڑ لیے گئے اور تم پر تشدد کیا گیا تو ہمارا نام تمہاری زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ سلطان نے گردن اٹھا کر کہا، کاظمی صاحب، میں پنجاب ریجمنٹ کے ایک بہادر مسلمان کمانڈو باپ کا کمانڈو بیٹا ہوں۔ میری زبان کاٹی جا سکتی ہے مگر اس پر آپ میں سے کسی کا نام نہیں آ سکتا۔ علی رضا نے اٹھ کر سلطان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس رات علی رضا نے سلطان کو اپنے کمرے میں بٹھا کر سب کچھ سمجھایا کہ اسے رامیشورم کیسے پہنچنا ہے۔ مدراس میں ایک مسلمان وکیل دوست کے نام علی رضا نے سلطان کو ایک خط بھی دیا، اس کا ایڈریس بھی سمجھا دیا۔ اس نے سلطان کو یہ بھی کہا کہ وہ راستے میں اپنے آپ کو دلی، آگرہ وغیرہ کا سیلز مین ظاہر کرے۔ اگلے روز علی رضا نے سلطان کو ایک چھوٹا سا پستول اور کچھ گولیاں لا کر دے دی۔ مدراس کو جانے والی گاڑی شام کے وقت چھوٹتی تھی۔ سلطان نے اپنی پتلون اور قمیض استری وغیرہ کروا کر پہن لی۔ نواب صاحب نے چمڑے کا ایک چھوٹا سا بیگ دیا، اس میں سلطان نے پستول رومال میں لپیٹ کر رکھ لیا۔ 500 روپے بھی دیے۔ سلطان کو علی رضا خود اسٹیشن تک چھوڑنے گیا۔ جب مدراس ایکسپریس نے سیٹی بجائی تو سلطان علی رضا سے گلے لگ کر ملا، پھر وہ ٹرین میں سوار ہو گیا اور مدراس ایکسپریس روانہ ہو گئی۔ سلطان اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ جس نسرین کی تلاش میں وہ جنوبی ہند کے آخری سرے پر واقع رامیشورم کے مندروں کی طرف جا رہا ہے، وہ آندھرا پردیش کے گھنے جنگل میں ایک بہادر کشمیری مجاہد کی پناہ لیے بیٹھی ہے۔ کمانڈو سلطان ہندوستان کے شہر مدراس پہنچ گیا۔ مدراس کے 2 ریلوے اسٹیشن ہیں، ایک کا نام مدراس سینٹرل ہے اور دوسری کا نام ایگمور ہے۔ سلطان جس ٹرین میں سفر کر رہا تھا اس نے مدراس سینٹرل پہنچنا تھا۔ یہ انڈیا کا جنوب مشرقی علاقہ تھا۔ سلطان کے پاس موجود 500 روپے میں سے کچھ خرچ بھی ہو گئے تھے، باقی نوٹ اس کی جیب میں تھے۔ پستول اور گولیاں اس نے رومال میں لپیٹ کر ایک چھوٹے سے تھیلے میں رکھی ہوئی تھیں۔ سلطان نے اپنا ایک ہندوانہ نام کانشی بھی سوچ رکھا تھا۔ سید علی رضا کاظمی نے اپنے وکیل دوست کے نام جو خط دیا تھا، اس لفافے پر وکیل کا نام اور ایڈریس انگریزی میں لکھا ہوا تھا۔ سلطان اسٹیشن سے باہر نکل آیا۔ دن کافی نکل آیا تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی، خاصی گرمی پڑ رہی تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اسے کہا کہ چٹی پورم چلو۔ یہ اس علاقے کا نام تھا جہاں سید علی رضا کاظمی کا وکیل دوست رہتا تھا۔ چٹی پورم شہر کی ایک ماڈرن رہائشی آبادی تھی۔ کمانڈو سلطان نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ وکیل کے گھر تک وہ اکیلا ہی جانا چاہتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا جس کے باہر مسلمان وکیل کے نام کی تختی لگی تھی۔ سلطان نے گھنٹی بجائی، ایک نوکر آیا۔ سلطان نے وکیل صاحب کا پوچھا کہ اندر ہیں؟ نوکر نے کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ سلطان نے کہا، وکیل صاحب کو بتاؤ کہ میں نندنی سے ان کے دوست سید علی رضا کاظمی شاہ کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ نوکر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد
ایک گندمی رنگ کا اونچا لمبا آدمی سفید دھوتی سفید کرتے میں چپل پہنے ہاتھ میں سلگتا ہوا سیگار لیے کمرے سے نکل کر آیا۔ الیک سلیک کے بعد سلطان نے وکیل کو لفافہ دیا تو اس نے کھولے بغیر کہا کہ اندر تشریف لے آئیے۔ اس وکیل کا لہجہ بھی حیدرآبادی تھا۔ اس نے سلطان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر ٹھنڈا مشروب پلایا اور کہنے لگا، شاہ صاحب نے مجھے اشاروں میں بہت کچھ لکھ بھیجا ہے، باقی باتیں میں آپ سے بعد میں پوچھ لوں گا، اس وقت آپ میرے ساتھ آئیں۔ اس وکیل کا نام حسن علی شاہ تھا۔ حسن علی نے کمانڈو سلطان کو اپنی چھوٹی سی گاڑی میں بٹھایا اور اسے شہر سے باہر اپنے مضافاتی مکان میں لے گیا۔ کہنے لگا، یہاں آپ بالکل محفوظ ہیں، اب مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے۔ سید علی رضا کاظمی نے کمانڈو سلطان کو ہدایت کی تھی کہ وہ حسن علی شاہ پر پورا بھروسہ کرے اور اسے سب کچھ بتا دے کہ وہ کہاں جا رہا ہے اور کس لیے جا رہا ہے۔ سو چنانچہ اس نے ساری بات بیان کر دی۔ حسن علی شاہ سیگار سلگائے سامنے بیٹھا بڑے غور سے سنتا رہا۔ جب سلطان نے بات ختم کی تو حسن علی بولا، میرے بھائی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ایک ایسے ملک میں بغیر ویزا پاسپورٹ کے کیوں آ گئے جہاں متعصب براہمن کی حکومت کسی بھی مسلمان پر جاسوسی کا جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل میں ڈال دیتی ہے، اور تم تو پاکستانی مسلمان ہو، تمہارے پاس تو کوئی پاسپورٹ بھی نہیں ہے، تم ایک غیرت مند مسلمان ہو اور تم وہی کر رہے ہو جو ایک غیرت مند مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم جس علاقے میں جا رہے ہو وہ انتہائی کٹر اسلام دشمن زہریلے ہندوؤں کا علاقہ ہے۔ تمہارا رنگ و روپ شمال کے لوگوں جیسا ہے، تم وہاں اپنے آپ کو ہندو بھی ظاہر کرو گے تو تم پر لوگ شک کریں گے۔ کمانڈو سلطان نے حسن علی شاہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن شاہ جی، مجھے ہر حالت میں رامیشورم پہنچنا ہے۔ علی رضا صاحب کو مخبروں نے اطلاع دی تھی کہ کچھ ہندو شمال کے علاقے سے ایک مسلمان لڑکی کو اغوا کر کے رامیشورم لے گئے ہیں۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ مسلمان لڑکی میری منگیتر نسرین ہی ہے۔ میں آپ سے صرف اتنی مدد چاہتا ہوں کہ آپ مجھے رامیشورم کے بارے میں، وہاں کے مندروں کے بارے میں جو معلومات دے سکتے ہیں دے دیجئے، باقی میں خود سنبھال لوں گا۔ حسن علی شاہ نے سیگار کا ہلکا سا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے کہا، میرے بھائی، رامیشورم کے مندروں اور وہاں کی دیو داسیوں اور ناگ پوجا کے بارے میں مجھے جو کچھ معلوم ہے تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ اس کے بعد حسن علی شاہ نے کمانڈو سلطان کو بتایا کہ رامیشورم میں شیو دیوتا کے علاوہ اور دیوتا کی بھی پوجا ہوتی ہے۔ ان دونوں کے الگ الگ مندر ہیں۔ رامیشورم کو مندروں کا سردار بھی کہا جاتا ہے۔ دیو داسیاں شیو کے مندر میں بھی ہوتی ہیں اور ناگ دیوتا کے مندروں میں بھی ہوتی ہیں۔ ان میں جنوبی ہند کے بعض ایسے گھرانوں کی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں جن کے ماں باپ کوئی منت مان لیتے ہیں کہ اگر ہمارا فلاں کام ہو گیا تو ہم اپنی ایک لڑکی کا شیو بھگوان سے بیاہ کر کے اسے دیو داسی بنا دیں گے۔ چنانچہ جب ان کی منت اتفاق سے پوری ہو جاتی ہے تو وہ لڑکی کو دلہن بنا دیتے ہیں اور برات لے کر مندر پہنچ جاتے ہیں جہاں لڑکی کا بیاہ بھگوان کی مورتی سے کر دیا جاتا ہے۔ ماں باپ لڑکی کو مندر کے پروہت کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں اور دلہن کو ایک سجے سجائے کمرے میں پلنگ پر بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ آدھی رات کو شیو دیوتا انسان کا روپ دھار کر دلہا بن کر اس کے پاس آئیں گے۔ تب آدھی رات کو پروہت شیو دیوتا کا میک اپ کر کے لڑکی کے پاس آتا ہے اور اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اس کے بعد وہ لڑکی دیوداسی بن جاتی ہے اور اس کو پھر کبھی ماں باپ سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ وہ دوسرے پنڈت پجاریوں کی ہوس کی آگ بجھاتی ہے، اور اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اسے پروہت اپنا کام نکالنے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو سپلائی بھی کرتے ہیں۔ یہ دھندا مندروں میں صدیوں سے چل رہا ہے۔ کچھ جرائم پیشہ لوگ انڈیا کے دوسرے صوبوں سے لڑکیاں اغوا کر کے بھی وہاں لے جاتے ہیں اور پروہتوں کے ہاتھ فروخت کر دیتے ہیں۔ لڑکی خوبصورت اور جوان ہو تو اس کی منہ مانگی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ یہ دیوداسیاں جب ذرا ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں یا بیمار پڑ جاتی ہیں یا اپنی جاذبیت کھو بیٹھتی ہیں تو انہیں دور دراز کے مندروں میں شردھالوؤں کی خدمت گزاری کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ کمانڈو سلطان بڑے غور سے حسن علی شاہ وکیل کی باتیں سن رہا تھا۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو وہ بولا، مجھے آپ رامیشورم کے کون سے مندر میں اپنی مہم شروع کرنے کا مشورہ دیتے ہیں؟
حسن علی شاہ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا، میرے بھائی، میں 2-1 بار ہی وہاں گیا ہوں، وہاں تو چھوٹے بڑے کتنے ہی مندر ہیں۔ بہرحال میں تمہیں سب سے پہلے شیو دیوتا کے کسی مندر میں جانے کا مشورہ دوں گا، مگر وہاں تم پہچانے جاؤ گے، نہ تم ان کی زبان جانتے ہو، نہ تمہیں ان کے مذہب کا کچھ پتہ ہے۔ تم پیچھے ایک ہندو پولیس افسر کو قتل بھی کرائے ہو، پولیس بھی یقیناً تمہارے پیچھے لگی ہوگی۔ میں تو کمانڈو سلطان نے حسن علی شاہ کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی گرفت سے حسن علی شاہ کو احساس ہو گیا کہ یہ نوجوان کیا عزم لے کر وہاں آیا ہے۔ سلطان نے کہا، ہندو گنڈے ایک مسلمان لڑکی کو اٹھا کر لے گئے ہیں، وہ اگر میری منگیتر نسرین نہیں تو ایک مسلمان لڑکی تو ہے، وہ کسی بھائی کی بہن، کسی باپ کی بیٹی اور کسی کی منگیتر تو ہے، وہ کشمیر کے کسی مظلوم مسلمان کی بیٹی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے تو اس لڑکی کی عزت کو بچانا ہے، اس کی عزت بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گا۔ میں موت کے منہ میں اس لیے نہیں آ گیا کہ مجھے یہاں سے اپنی زندگی کو بچا کر لے جانا ہے، مجھے صرف اور صرف ایک مسلمان لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھوں گا۔ باقی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا رنگ روپ شمال والوں کا نہیں ہے، میں ان لوگوں کی زبان نہیں جانتا، میں جنوب کے لوگوں جیسا نہیں ہوں، یہ باتیں آپ کے سوچنے کی ہیں۔ میں یہ باتیں سوچنے کے لیے یہاں تک نہیں آیا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، میری زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے ایک مسلمان لڑکی کی عزت کو بچانا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ مدراس میں رامی شورم کو پہلی گاڑی کس وقت چلتی ہے؟ آگے جو ہوگا وہ میں جانوں یا میرا خدا جانے۔ حسن علی شاہ کچھ نہ بولا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں الفاظ کی سرحد ختم ہو جاتی ہے اور آدمی موت کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر میدان جنگ میں کود پڑتا ہے۔ رامی شورم کو سیدھی کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی۔ کمانڈو سلطان کو منڈاپم کیمپ نام کے اسٹیشن سے رامی شورم کے لیے دوسری ٹرین پکڑنی تھی۔ حسن علی شاہ نے کمانڈو سلطان کو رات کے 2:30 بجے رخصت کیا۔ سلطان نے حسن علی شاہ کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی چھوٹی سی گاڑی رات 2:30 بجے سلطان کو لے کر مضافاتی مکان سے نکلی۔ سلطان مدراس سینٹرل اسٹیشن سے تھوڑی دور پیچھے ہی گاڑی سے اتر گیا اور گاڑی واپس بھجوا دی۔ اسٹیشن پر وہ اکیلا آ گیا۔ ٹرین کا وقت 3:15 بجے کا تھا۔ اس نے احتیاطاً 2nd کلاس کا ٹکٹ لیا اور پلیٹ فارم پر آ کر ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ سلطان 2nd کلاس کے ایک ڈبے میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ 2 مدراسی بھی ڈبے میں آ کر بیٹھ گئے، ان کے ساتھ کچھ سامان بھی تھا۔ آگے 1 دن اور 1 رات کا سفر تھا۔ سلطان کو معلوم تھا کہ سفر کے دوران مدراسی مسافر اس سے بڑی باتیں کریں گے، اس سے ضرور پوچھیں گے کہ وہ شمال کے کون سے صوبے سے آ رہا ہے اور رامی شورم جا رہا ہے یا آگے سیلون جا رہا ہے۔ کمانڈو سلطان نے ان تمام سوالات کے جواب اپنے ذہن میں رکھے تھے۔ گاڑی مدراس سے چلی تو ایک مدراسی نے تامل میں سلطان سے کچھ کہا۔ سلطان نے انگریزی میں کہا کہ میں تامل نہیں جانتا۔ یہ اسے معلوم ہو گیا کہ جنوب میں انگریزی زبان بہت چلتی ہے اور لوگ یہ زبان بڑی روانی سے بول لیتے ہیں۔ سلطان نے اپنا نام کانشی رام بتایا اور کہا کہ وہ آگرہ کا رہنے والا ہے اور رامی شورم میں شیو دیوتا کے درشن کرنے رامی شورم جا رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان نے خاموشی اختیار کر لی۔ حسن علی شاہ کے ہاں نکلنے سے پہلے رات کو ہی سلطان نے ماتھے پر شیو دیوتا کا تلک لگوا لیا تھا تاکہ اس پر مسلمان ہونے کا کسی کو شک ہی نہ ہو سکے۔ دوسرے روز شام کو ٹرین جنوبی ہندوستان کے شہر منڈاپم پہنچی۔ یہاں سے سلطان کو دوسری ٹرین میں سوار ہونا تھا۔ یہ ریلوے لائن مشرقی ساحل کی تکون سے الگ ہو کر رامی شورم کو جاتی تھی، جو سمندر میں زمین کا ایک بہت بڑا اور لمبا چوڑا ٹکڑا کافی آگے کو نکلا ہوا تھا۔ ہر روز یاتری ہندوستان کے ہر علاقے سے آتے اور یہاں سے شیو دیوتا اور ناگ دیوتا کے درشنوں کو ریل گاڑیوں میں بیٹھ کر مندروں کے شہر رامی شورم جاتے تھے۔ جس ٹرین میں کمانڈو سلطان بیٹھا تھا اس میں بھی کافی رش تھا۔ سارے ڈبے ہندوستان کے مختلف صوبوں کے یاتریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ طرح طرح کی بولیاں سنائی دے رہی تھیں۔ کمانڈو سلطان نے پستول رومال میں لپیٹ کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا۔ چمڑے کا چھوٹا بیگ اس کے پاس ہی تھا۔ اس میں دوسرے یاتریوں کی طرح سلطان نے بھی گیندے کے 4-5 ہار خرید کر رکھ لیے تھے۔ گیندے کا پھول جنوبی مندروں میں بہت استعمال ہوتا ہے۔ جتنی رات باقی رہ گئی تھی وہ گاڑی میں ہی گزر گئی۔
اگلے روز بھی ٹرین چلتی رہی۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ ٹرین چلتی تو ٹھنڈی ہوا لگتی، ٹرین رکتی تو ڈبے میں عجیب سا موسم ہو جاتا۔ عجیب ناگوار سا موسم تھا۔ یاتری کبھی شیو دیوتا کے بھجن گانا شروع کر دیتے، کبھی کوئی مندر گزرتا تو کھڑکی میں سے ہاتھ نکال کر ماتھے پر لگاتے اور شیو دیوتا کے نعرے لگاتے۔ سلطان کو بھی یاتریوں کے ساتھ ایسا ہی کرنا پڑتا۔ ایک جگہ ریلوے ٹریک پر کوئی پل ٹوٹ گیا تھا، نیا پل بن رہا تھا۔ یہاں سمندر کا پانی تنگ نالے کی شکل میں خشکی پر آ گیا تھا۔ ٹرین کو ایک دوسرے عارضی پل پر سے گزارا گیا۔ ٹرین کی رفتار اتنی آہستہ تھی کہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ٹرین چل رہی ہے۔ یہاں سے آگے مندروں کا خاص علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد ٹرین کسی چھوٹے سے اسٹیشن پر رکتی اور یاتری نعرے لگاتے، بھجن گاتے کسی نہ کسی مندر کی یاترا کو ٹرین سے اتر جاتے۔ اگر اس علاقے میں انگریزی میں اسٹیشن کے نام لکھنے کا رواج نہ ہوتا تو کمانڈو سلطان کو کافی پریشانی اٹھانی پڑتی۔ آخر ایک بڑے بارونق اور کشادہ ریلوے اسٹیشن پر آ کر ٹرین رک گئی۔ یہاں تامل کے علاوہ انگریزی میں بھی رامیشورم کا نام لکھا ہوا تھا۔ سلطان کمانڈو بھی باقی یاتریوں کے ساتھ یہاں اتر پڑا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ اسٹیشن سے باہر آ کر وہ ادھر ادھر پھرنے لگا۔ یہاں اتنے بڑے مندر تھے کہ سلطان انہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ مندر شمالی ہند کے مندروں سے بھی مختلف تھے۔ بعض مندر بالکل چوکور تھے اور کئی منزلیں اونچے تھے۔ ہر منزل پر باہر سے چھوٹے بے شمار بتوں کی نقش گری کی گئی تھی۔ عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے سبھی بھجن گاتے، ٹل بجاتے آ جا رہے تھے۔ عورتوں نے ساڑیاں پہن رکھی تھیں۔ مہاراشٹر کی عورتوں نے نیلی، کالی اور لال ساڑیوں کے پلو پیچھے لے جا کر اپنی کمر پر باندھ رکھے تھے۔ کئی عورتیں تو نیم اریاں تھیں۔ سلطان ایک مندر کے قریب سے گزرا تو اس کے احاطے میں سانپوں کو رینگنے اور بعض کو پھن اٹھائے کنڈلی مارے دیکھا۔ یاتری ان کے آگے رکھی ہوئی پیالیوں میں دودھ اور شہد ڈال رہے تھے اور حلوے اور مٹھائی کے دونے رکھ رہے تھے۔ ہاتھ جوڑ کر پوجا کر رہے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ سانپ انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ بڑے مزے سے دودھ پی رہے تھے۔ بعض اپنی دم دائیں بائیں ہلا کر آہستہ آہستہ پھنکار بھی رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ ناگ دیوتا کا مندر ہے جہاں سانپوں کی پوجا ہوتی ہے۔ سلطان نے اسٹیشن پر ہی کچھ کھا پی لیا تھا۔ اب وہ کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں رات گزار سکے۔ رامیشورم شہر میں سارے ہوٹل یاتریوں سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ چلتے چلتے شہر میں دور نکل آیا۔ شام ہو چکی تھی۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر مندر بنے ہوئے تھے جن میں یاتری پوجا کر رہے تھے۔ ڈھول تاشوں کی اور جنوبی ہند کی خاص طرز موسیقی میں بھجن گانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کہیں صرف شہنائی اور ڈھولک زور سے بج رہے تھے، کہیں کسی مندر کے باہر کوئی عورت جنوبی ہند کی طرح کے رقص کر رہی تھی۔ یہ شیو دیوتا کا خاص رقص تھا۔ ایک چھوٹی سی دکان کے باہر بیٹھ کر سلطان مٹی کے پیالے میں کافی پینے لگا۔ وہ کسی جگہ آرام سے بیٹھ کر سوچنا چاہتا تھا کہ وہ رات کسی ہوٹل میں گزارے یا باہر کسی طرف نکل جائے اور وہاں چٹانوں میں اپنا الگ ٹھکانہ بنائے۔ یہاں تین اطراف میں سمندر تھا اور مرطوب ہوا چل رہی تھی۔ آسمان بادلوں میں چھپا ہوا تھا مگر بارش ابھی تک نہیں ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ناریل اور املی کے درختوں کے نیچے بعض یاتریوں نے چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بنا رکھی تھیں۔ یہاں وہ کھانا وغیرہ پکا رہے تھے۔ سلطان ان کے درمیان میں سے گزرتا ہوا کافی آگے نکل گیا۔ یہاں اسے بانس کے چھپر والی ایک چھوٹی سی جھونپڑی نظر آئی۔ اس نے سوچا کہ یہاں بڑے آرام سے رات گزاری جا سکتی ہے۔ وہ لوگوں سے دور بھی ہوگا اور اطمینان سے آئندہ کے لیے کوئی منصوبہ بندی بھی کر سکے گا۔ چھوٹی جھونپڑی کے اندر فرش پر ناریل کے سوکھے پتے بچھے ہوئے تھے۔ کمانڈو سلطان جھونپڑی میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے کمر کے ساتھ بندھا ہوا پستول نکالا، اس کا جائزہ لیا۔ پستول میں گولیاں بھری ہوئی تھیں، کچھ فالتو گولیاں بھی تھیں، مگر وہ خنجر اس سے کہیں گم ہو گیا تھا جو سید علی رضا کاظمی نے اسے پستول کے ساتھ ہی دیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ خنجر کہاں اور کیسے گر گیا۔ خنجر اس کے لیے بڑا ضروری تھا، پستول وہ ہر جگہ استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ کمانڈو سلطان نے جھک کر کلائی پر وقت دیکھا۔ اندھیرے میں چمکتی ہوئی سوئیوں نے اسے بتایا کہ رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا ہے۔ کھانا وہ کھا چکا تھا۔ سمندر کی طرف سے ہوا چل رہی تھی۔ سلطان کافی دیر تک جھونپڑی میں لیٹا غور کرتا رہا۔ آخر اس نے یہی فیصلہ کیا
کہ وہ کسی طرح شیو دیوتا کے بڑے مندر کے پروہت یا پجاری سے دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ اسے مندر کی دیو داسیوں کے متعلق صحیح معلومات حاصل ہو سکیں۔ سلطان پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر میں اس کی نظروں کے سامنے نسرین کی شکل رہی، پھر وہ سو گیا۔ آدھی رات کے بعد اس کی اچانک آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے نیند میں کسی عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ سلطان نے جلدی سے اپنا پستول نکال لیا۔ وہ جھونپڑی کی آڑ لے کر باہر دیکھنے لگا، کہیں یہ اس کا وہم تو نہیں تھا، مگر نہیں، اس نے عورت کے چیخنے کی آواز بڑی صاف سنی تھی۔ باہر سناٹا چھایا تھا، بادل چھٹ گئے تھے اور نامکمل سا چاند نکل آیا تھا۔ دھندلی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک عورت کی چیخ کی آواز ایک دفعہ پھر جنگل میں گونج اٹھی۔ یہ آواز بائیں جانب والی درختوں سے آئی تھی۔ کمانڈو سلطان کو اچانک خیال آ گیا کہ کہیں یہ نسرین ہی نہ ہو۔ اگر وہ نہیں تو پھر وہ مسلمان کشمیری لڑکی نہ ہو جس کو ہندو غنڈے دلی سے اٹھا کر لے آئے تھے۔ کمانڈو سلطان جھونپڑی سے نکلا اور جھکا بائیں جانب والے درختوں کی طرف چلتا گیا۔ ایک بار پھر عورت کی آواز سنائی دی۔ اب وہ روتے ہوئے التجا کر رہی تھی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ عورت اس علاقے کی تامل زبان نہیں بول رہی تھی بلکہ صاف اردو بول رہی تھی۔ کمانڈو سلطان کا خون کھول اٹھا۔ اگر یہ نسرین نہیں تو یقیناً مظلوم کشمیری مسلمان عورت ہے۔ وہ دوڑ کر درختوں میں ہو گیا تو ہلکی چاندنی میں اس نے دیکھا کہ دو آدمی ایک لڑکی کو گھسیٹ رہے تھے۔ لڑکی ان کے ہاتھوں میں تڑپ کر نکلی جا رہی تھی۔ دونوں آدمی کالے اور دبلے پتلے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں چاقو تھا اور وہ تامل زبان میں غصے سے کچھ بول رہا تھا۔ کمانڈو سلطان سب سے پہلے اس آدمی پر جھپٹا جس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ پستول نہیں چلانا چاہتا تھا ورنہ وہاں پولیس بھی آ سکتی تھی۔ کمانڈو سلطان کے آگے اس دبلے پتلے مدراسی کی کچھ حیثیت نہیں تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے سلطان نے چاقو چھین لیا اور دوسرے آدمی کو بھی قابو کر لیا۔ لڑکی سہم کر اپنی کھلی ہوئی ساڑی سنبھالتی ہوئی سلطان کے پیچھے آ گئی۔ دونوں مدراسی اپنی زبان میں اونچا بولنے لگے۔ خدا جانے وہ کیا کہہ رہے تھے۔ سلطان نے دونوں کو گردنوں سے دبوچا اور زور سے ان کے سر آپس میں ٹکرا دیے۔ وہ دونوں چکرا کر زمین پر گر پڑے۔ سلطان انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ انہیں بے ہوش کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک بار پھر زور سے ان کے سروں کو آپس میں ٹکرایا۔ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ لڑکی نے سہمی ہوئی آواز میں سلطان سے کہا، بھگوان کے لیے مجھے کہیں چھپا لو، ان کے ساتھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ مدراسی غنڈے کا چاقو زمین پر پڑا تھا۔ سلطان نے اسے اٹھا کر جیب میں رکھ لیا اور لڑکی سے پوچھا، تم کون ہو؟ تم اس علاقے کی زبان نہیں بول رہی ہو۔ چاند کی ہلکی روشنی میں سلطان نے دیکھا کہ لڑکی کے ماتھے پر تلک لگا ہوا تھا۔ اس کی ناک میں ایک موتی والی نتنی بھی تھی۔ لڑکی نے کہا، یہ سب کچھ تمہیں میں بعد میں بتاؤں گی، پہلے مجھے یہاں سے نکال کر کسی جگہ چھپاؤ، نہیں تو ان کے ساتھی پجاری یہاں آ کر ہم دونوں کو مار ڈالیں گے۔ کمانڈو سلطان لڑکی کو لے کر اپنی جھونپڑی کی طرف دوڑا۔ لڑکی اس کے ساتھ دوڑ رہی تھی۔ لڑکی نے جھونپڑی کو دیکھا تو کہا، نہیں، میں یہاں نہیں چھپوں گی، وہ لوگ یہاں پہنچ جائیں گے، یہاں سے بھاگ چلو ان چٹانوں کی طرف۔ سلطان نے پوچھا، اتنا تو بتا دو کہ تم کون ہو اور یہ پجاری غنڈے تمہارے پیچھے کیوں لگے ہیں؟ لڑکی نے کہا، تم مجھے اس علاقے کے نہیں لگتے، میں صرف اتنا بتاتی ہوں کہ میں شیو دیوتا کے مندر کی دیو داسی ہوں۔ میں ایک طوائف کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، میں موقع پا کر فرار ہو گئی۔ بھگوان کے لیے مجھے یہاں سے نکال کر لے چلو۔ تم نہیں جانتے یہ پجاری سب لوگوں کو ساتھ ملا لیں گے اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ کمانڈو سلطان نے دیوداسی کا نام سنا تو سوچنے لگا کہ اس لڑکی سے نسرین کے بارے میں یا مظلوم کشمیری لڑکی کے بارے میں معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر ان چٹانوں کی طرف دوڑ پڑا جس طرف لڑکی نے اشارہ کیا تھا۔ اس سارے علاقے سے وہ واقف تھی۔ وہ جس طرف کہتی کمانڈو سلطان اسی طرف مڑ جاتا۔ وہاں چھوٹی چھوٹی چٹانیں تھیں جن کے درمیان تنگ درے سے بنے ہوئے تھے۔ ان دروں پر دوڑتے ہوئے لڑکی ایک دو بار گر بھی پڑی۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر اٹھا لیا۔ اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی دہشت بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ گرتی پڑتی دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دور جا کر کھلی جگہ آ گئی۔ یہاں بائیں طرف سمندر کی ایک چھوٹی سی کھاڑی تھی۔
لڑکی کا سانس پھول گیا۔ کہنے لگی، کھاڑی کے دوسرے کنارے پر ایک جگہ ہے، جلدی چلو۔ کمانڈو سلطان نے کہا، تمہارا سانس چڑھا ہوا ہے، ذرا دم لے لو۔ لڑکی نے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، میں رکوں گی نہیں، وہ بڑے ہی ظالم لوگ ہیں، وہ یہاں آ جائیں گے۔ یہ کہہ کر لڑکی کھاڑی کے کنارے کنارے دوڑ پڑی۔ سلطان بھی اس کے پیچھے دوڑا۔ کھاڑی کے دوسرے کنارے پر چھوٹے چھوٹے 3-4 ٹیلے تھے جن پر ناریل کے درخت لگے ہوئے تھے۔ لڑکی آگے آگے دوڑ رہی تھی، سلطان اس کے پیچھے تھا۔ لڑکی ایک ٹیلے پر جا کر رک گئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہاں ایک غار ہے، مادھوی نے کہا تھا، اس غار میں چھپ جانا، وہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ غار تلاش کرنے لگی۔ کمانڈو سلطان بھی ادھر ادھر چل کر غار تلاش کرنے لگا۔ ایک طرف کو اسے جھاڑیوں کے پیچھے چھوٹا سا شگاف دکھائی دیا۔ اس نے جھاڑیاں ہٹائیں تو پیچھے غار نظر آ گیا۔ لڑکی نے کہا، یہی وہ غار ہے۔ لڑکی اس قدر خوف زدہ تھی کہ وہ بغیر سوچے سمجھے غار میں گھس گئی۔ سلطان بھی اس کے پیچھے غار میں چلا گیا۔ یہ ایک قدرتی غار تھا۔ اندھیرے میں ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھنے لگے۔ غار کبھی دائیں مڑ جاتا، کبھی بائیں مڑ جاتا۔ سلطان نے لڑکی کو اب اپنے پیچھے کر لیا تھا۔ سلطان کو غار کے اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا نظر آنے لگا تھا۔ ایک جگہ غار بائیں طرف چلا گیا۔ سلطان نے لڑکی سے کہا، یہاں بیٹھ جاتے ہیں، فکر نہ کرو، یہاں تمہارے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آیا تو میرے پاس چاقو بھی ہے اور بھرا ہوا پستول بھی۔ لڑکی بے دم سی ہو کر پتھروں پر بیٹھ گئی۔ سلطان کو لڑکی کی شکل دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ لڑکی کا رنگ صاف تھا۔ وہ شمالی ہندوستان کی رہنے والی لگتی تھی۔ اس کی بولی بھی ادھر ہی کی تھی۔ سلطان نے پوچھا، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ کہ تم کہاں کی رہنے والی ہو اور یہاں دیوداسی کیسے بن گئیں؟ لڑکی نے کہا، میرا نام رکمنی ہے۔ میرے پتا جی کی متھرا میں کرشن بھگوان کے مندر کے پاس دکان تھی۔ میرے پتا جی کرشن بھگوان کی مورتیاں بیچتے تھے۔ میں دکان پر پتا جی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ مندر کے پجاری کے پاس باہر سے 2-4 آدمی آیا کرتے تھے۔ وہ مجھے گھور گھور کر دیکھا کرتے تھے۔ میں اپنے پتا جی کے پاس دکان کے پیچھے کھاٹ پر رات کو سوتی تھی۔ میں ابھی چھوٹی تھی کہ میری ماتا جی سورگ باش ہو گئی۔ ایک رات میں پانی پینے دکان سے نکل کر باہر گئی تو ان آدمیوں نے جو مجھے گھورا کرتے تھے دبوچ لیا۔ انہوں نے میرے منہ پر گیلا کپڑا رکھ کر دبایا تھا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو میں ریل گاڑی کے ڈبے میں ادھموئی سی لیٹی ہوئی تھی۔ تینوں آدمی میرے پاس بیٹھے تھے۔ ایک نے چاقو کی نوک میری پسلی کے ساتھ لگائی ہوئی تھی۔ اس نے مجھ پر جھک کر کہا، اگر آواز نکالی تو چاقو تمہاری پسلیوں میں گھونپ دوں گا۔ بس یہ لوگ مجھے یہاں شیو بھگوان کے مندر لے آئے۔ مجھے بڑے پروہت کے حوالے کر دیا گیا۔ اس نے مجھے شیو دیوتا کی دیوداسی بنا لیا اور میری طوائفوں سے بھی بدتر زندگی شروع ہو گئی۔ میں نے کئی بار بھاگنے کی کوشش کی، مگر مندر میں جو لڑکی اغوا کر کے لائی جاتی ہے اس کی 5 سال تک سخت نگرانی کی جاتی ہے۔ اسے مندر کی 4 دیواری سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا۔ 2 پجاری ہر وقت اس کے سامنے رہتے ہیں۔ ہر روز رات کو ایک خاص بوٹی کا اسے عرق پلایا جاتا ہے۔ اس عرق میں نشہ ہوتا ہے۔ وہ ساری رات نشے میں مدہوش رہتی ہے اور اس کے ساتھ ہر قسم کی درندگی کا سلوک کیا جاتا ہے۔ میرا یہ 4تھا سال ہے۔ مجھے بھی رات کو نشے والی بوٹی پلائی گئی تھی، مگر میری سہیلی دیوداسی مادھوی نے مجھے اس کا توڑ بتا دیا تھا۔ مجھے نشہ تو ہوتا تھا، مگر میں اپنے آپ کو پروہتوں، پنڈتوں اور جہاں وہ مجھے رات کے اندھیرے میں لے جاتے تھے ان عیاش مردوں کی درندگی سے نہیں بچا سکتی تھی۔ آج مجھے موقع مل گیا اور میں بھاگ نکلی۔ کمانڈو سلطان بڑے غور سے دیوداسی رکمنی کی باتیں سنتا رہا۔ اس نے کہا، رکمنی، میرا نام کانشی رام ہے۔ میں جلندھر کا رہنے والا ہوں۔ اصل میں بھی اپنی منگیتر کی تلاش میں یہاں آیا ہوں۔ میری منگیتر اغوا ہو گئی تھی۔ کسی نے مجھے بتایا کہ اسے اغوا کر کے رامیشورم کے شیو مندر میں لے گئے ہیں، جہاں اسے دیوداسی بنا دیا گیا ہے۔ رکمنی اندھیرے میں آنکھیں کھولے سلطان کو تک رہی تھی۔ تمہاری منگیتر کا کیا نام ہے؟ سلطان نے یوں ہی کہہ دیا، اس کا نام کملا پاریک ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے مندر میں 1 ہفتے سے کوئی نئی دیوداسی لائی گئی تھی؟ رکمنی نے کہا، ہمارے مندر میں 1 مہینے سے کوئی نئی دیوداسی نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ اسے کسی دوسرے مندر میں بیچ دیا گیا ہو۔ یہاں تو بے شمار مندر ہیں اور ناگ دیوتا کے مندروں میں بھی دیوداسیاں ہوتی ہیں۔
کمانڈو سلطان نے مزید تفتیش کرنے کے سے انداز میں پوچھا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ یہاں کشمیر سے بھی کسی مسلمان لڑکی کو لایا گیا ہے، تمہیں اس کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ رکمنی نے کہا، مسلمان لڑکیوں کو اغوا کر کے مندروں میں نہیں لایا جاتا، کیونکہ ان کا دھرم دوسرا ہوتا ہے، وہ کبھی دیوداسیاں نہیں بنتی۔ ہو سکتا ہے یہ پجاری پروہت لوگ اپنے غنڈوں کے ذریعے کشمیر سے لڑکیاں اغوا کرواتے ہوں، انہیں دیوداسیاں بنانے کے بجائے طوائفیں بنا دیتے ہوں، مگر میں نے کبھی ایسا سنا نہیں۔